بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو القرآن ایجوکیشن۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ جو مقام، مرتبہ اور عزت اسلام نے عورت کو دی وہ دنیا کے کسی بھی مذہب نے نہیں دی۔ عورت اگر بیوی کے روپ میں تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدیجہ، اگر تم میری جلد بھی مانگتی تو میں تمہیں اتار کے دے دیتا۔ جب یہی عورت بیٹی کے روپ میں آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کھڑے ہو کر استقبال کیا بلکہ یہ فرمایا کہ اے فاطمہ، تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو۔ اس طرح سے بیٹی کی اہمیت کو واضح کیا۔ یہی عورت جب بہن کے روپ میں آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بہن، تم نے خود آنے کی زحمت کیوں کی؟ تم مجھے پیغام بھجوا دیتی، میں تمہارے سارے قیدی چھوڑ دیتا۔ اور جب یہی عورت ماں کے روپ میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے قدموں میں جنت ڈال دی، اور حسرت بری صدا بھی تاریخ نے محفوظ کی کہ اے صحابہ کرام، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا، میری ماں پکارتی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی بات سنتا۔ اس طرح سے اسلام نے بیوی، بہن، بیٹی اور ماں کے روپ جو اسلام نے واضح کیے، ان کا مقام و مرتبہ واضح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں واضح طور پہ پتہ چلتا ہے۔ عورت کی تکلیف کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر احساس کیا کہ دوران جماعت بچوں کے رونے کی آواز سنتے تو اپنی قرت کو مختصر کر دیتے۔ تو اسلام میں جو کردار، اسلام نے جو عزت، جو مقام عورت کو دیا ہے وہ دنیا کا کوئی اور مذہب نہیں دے سکا۔ اسلام میں بیوی، بہن، بیٹی اور ماں کے تمام کرداروں کی اچھی طرح سے وضاحت کی گئی، ان کو عزت دی گئی۔ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں، تم بڑی عظمت والی ہو، تم بڑی عزت والی ہو، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالی ہماری تمام بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرے، آمین۔